الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی علم بالقلم، صدق اللہ العظیم۔ معزز مہمان خصوصیان جو یہاں تشریف فرما ہیں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ کو جناب مفتی صاحب نے مدعو کیا کہ جو مدارس ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو کیا آج کے حالات کے حساب سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو۔ جو ہمارے مدارس ہیں وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے کیٹیگری میں آتے ہیں، ایسا ادارہ جو تعلیم دیتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ وہ جو تعلیم دیتا ہے یا غریبوں کے لیے مدد کرتا ہے یا میڈیکل انسٹیٹیوشن ہیں یا اس طرح کے جو بھی ادارے ہیں، ان کو ہم لوگ شارٹ میں NGO کے نام سے جانتے ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن۔ اور کچھ ادارے ہیں ان کو ہم لوگ جانتے ہیں NPO کے نام سے، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن۔ جو NGO ہیں اس کا جو رجسٹریشن ہوتا ہے وہ ٹرسٹ ایکٹ میں یا سوسائٹی ایکٹ میں یا سیکشن 8 کمپنی میں رجسٹریشن ہوتا ہے اس کا۔ سب سے جو اچھا اور کنٹرول والا ایکٹ ہے وہ ٹرسٹ ایکٹ ہے، جو مدارس کے لیے سوٹیبل ہے۔ سیکشن 8 کمپنی تو سوٹیبل نہیں ہے۔ کچھ ادارے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ایکٹ سے، سینٹرل گورنمنٹ کے یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایکٹ سے وہ بنتے ہیں، جیسے وقف بورڈ، دھارمک نیاس، خدا بخش لائبریری وغیرہ، ان کو NPO کہتے ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی NGO یعنی ایسا انسٹیٹیوشن جو چیریٹی کا کام کر رہا ہے، ایجوکیشن کا کام کر رہا ہے یا میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرنے کا کام کر رہا ہے یا وہ دوسری فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے وہ آرگنائزیشن، اس کو کسی نہ کسی ایک ایکٹ میں رجسٹریشن کرا لینا ضروری ہے، ٹرسٹ ایکٹ میں یا سوسائٹی ایکٹ میں۔ ٹرسٹ ایکٹ میں رجسٹریشن کرانے کے لیے ایک ڈیڈ بنتا ہے جس کو ٹرسٹ ڈیڈ کہتے ہیں، اور اس کا رجسٹریشن اسی جگہ پہ ہوگا جہاں رجسٹری آفس اس کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر نوادہ میں کوئی ٹرسٹ رجسٹرڈ کرا رہے ہیں تو جو نوادہ میں رجسٹری آفس ہے وہاں پہ رجسٹرڈ ہو جائے گا، ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنا کر کے اس کو رجسٹرڈ ہوگا۔ 3 لوگوں سے بھی ٹرسٹ رجسٹر ہو سکتا ہے، لیکن سوٹیبل جو ہے وہ 5 ہے، 5، 7، 9، 11 اس طرح سے ممبر اس میں رہیں گے۔ اس میں ایک سیٹلر ہوتے ہیں جن کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں، ایک وائس پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، ایک سیکرٹری، ایک ٹریزرر، اور دوسرا پوسٹ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ ڈرافٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹرسٹ ڈیڈ بنے گا کیسے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں دونوں لوگوں کے لیے میں باتیں یہاں بتا رہا ہوں، جن کے پاس ابھی تک ٹرسٹ ڈیڈ نہیں ہے وہ بھی سمجھ لیں، اور جن کے پاس ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ اس کو ایک بار ریویو کر لیں۔ ٹرسٹ ڈیڈ میں ایک کلوز ہونا چاہیے مسلم ریلیجس مائنورٹی انسٹیٹیوشن کا، یعنی یہ جو ٹرسٹ ہے مسلم ریلیجن سے ریلیٹڈ ہے اور مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک کلوز اس میں ہونا چاہیے، یہ اہم ہے۔ دوسرا کلوز یہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹرسٹ جو ہے وہ irrevocable ہے۔ irrevocable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز دے دیا تو اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں، یعنی وقف کر دیا تو اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں، تو یہ کلوز ہونا ضروری ہے۔ اور ایک کلوز ڈیزولوشن کا بھی ہونا ضروری ہے کہ اگر کسی وجہ سے ٹرسٹ کو بند کرنا ہے تو اس کا جو
قانونی پہلو ہے اس کے حساب سے اس میں کلوز ہونا چاہیے. اور ایک کلوز اور ہے کہ اس ٹرسٹ کے خلاف اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوگا. تو جو رجسٹرڈ آفس ہے اسی کے جو کورٹ ہے اس کے جورسڈکشن میں اس کا کیس کو بھی فائل کر سکتا ہے. تو یہ کلوز اس میں ہونے ضروری ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے اس میں وہ ساری تفصیل موجود ہونی چاہیے، اور جو پریزیڈنٹ، سیکریٹری، ٹریزرر ہیں ان کے پاور کو بھی اس میں ڈیفائن کر دینا چاہیے کیا کرنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کے پاس ٹرسٹ ڈیڈ نہیں، مدرسے بہت دنوں سے چل رہے ہیں، ان کے پاس زمین بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیڈ نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام تو ان کو یہ کرنا ہوگا کہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کرانا ہوگا، اور اس ٹرسٹ میں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ یہ مدرسہ کب سے چل رہا ہے. رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا لیکن یہ کب سے چل رہا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ بہت اہم ہے. جب ٹرسٹ بن جائے گا، ٹرسٹڈ بن جائے گا، تب ایک پین اپلائی کر دینا چاہیے. جن کے پاس پین ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کے پاس پین نہیں ہے، جو نیا ٹرسٹ بنا رہے ہیں، ان کو پین اپلائی کرنا چاہیے. پین آنے کے بعد ایک کرنٹ اکاؤنٹ بینک میں کھلوانا ضروری ہے. ویسے بھی آج کے حالات کے حساب سے اگر دیکھیں تو کیش جو ہے، اکنامی میں کیش بہت کم ہو رہا ہے. ٹرانزیکشن یو پی آئی کے تھرو، نیٹ بینکنگ ٹرانزیکشن، اور آنے والے وقت میں ڈیجیٹل روپی کا کانسیپٹ آ رہا ہے، وہ ہو جائے گا. یعنی کیش کم ہو جائے گا تو لوگ پیسہ کہاں دیں گے. یہ بڑا مسئلہ مساجد میں آ رہا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو مسجد میں پیسہ کیسے دیں وہ، کیونکہ عام طور سے مسجد کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. تو ایک بینک اکاؤنٹ کھلوا لینا چاہیے. بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو بینکنگ چینل کے تھرو ہی کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کوشش کیا جائے کہ بینک کے ذریعے ہو، کیونکہ انکم ٹیکس میں بھی جو لمٹ ہے ٹرانزیکشن کرنے کا، خرچ کرنے کا، وہ جو لمٹ ہے وہ ایک واچر پہ، ایک ٹرانزیکشن پہ 10,000 کی لمٹ میکسیمم ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو سیلری دیتے ہیں 12,000 روپے تو کیش میں نہیں دے سکتے ہیں، یا 2 بار کر کے یا 3 بار کر کے تھوڑا تھوڑا نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی سیلری 12,000 ہے. تو یہ ٹرانزیکشن چیک کے تھرو یا نیٹ بینکنگ ٹرانزیکشن کے نہیں بینک کے تھرو ہوگا، وہ کیش میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک ایگزامپل دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ اہم ہے. ریلیجیس انسٹیٹیوشن کا جو کلوز اس میں ڈالنے کے لیے میں نے کہا، اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پاس کیش کا ڈونیشن آ سکتا ہے، اور یہ ڈونیشن انکم ٹیکس کی لینگویج میں جو کہتے ہیں وہ انانیمس ڈونیشن کہتے ہیں. یعنی ایسا ڈونیشن جس میں ڈونر کی پہچان نہیں بتائی جاتی ہے. کسی نے 10 لاکھ روپے ڈونیشن دے دیا، اس کی پہچان نہیں ہے. تو یہ ریلیجیس آرگنائزیشن میں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ ڈکلیئر ہو. جیسے مسجد ہے، ریلیجیس آرگنائزیشن ہے، مدرسہ ہے، تو یہ ڈونیشن لے سکتے ہیں. بغیر کسی نام کے وہ رسید کاٹی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ریلیجیس آرگنائزیشن نہیں ہے تو اس میں میکسیمم کیش جو لے سکتے ہیں ایک رسید کے اگینسٹ میں وہ 2 لاکھ روپے کا لے سکتے ہیں. لیکن 2 لاکھ کی رسید لینے میں بھی اس ڈونر کی آئیڈینٹی لینی ہوگی، یعنی ان کا ڈیٹیل لینا ہوگا، تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ پیسہ انہوں نے دیا ہے. اگر ثابت نہیں کر پائیں گے تو یہ جو پیسہ ہے وہ بلیک ہو جائے گا، اس پہ میکسیمم مارجنل ریٹ سے ٹیکس لگ جائے گا. تو عام طور سے جو ڈونیشن ہم لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ عام طور سے ڈونیشن کسی ایک رسید پہ 5,000 سے زیادہ نہیں لی جائے. 2,000، 3,000، 4,000، 5,000 اس طرح سے ڈونیشن لیا جائے تاکہ پریشانی نہ ہو. یہ تو بات رہی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کوئی بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کا لمٹ کیا ہے، اور جو ڈونیشن آتا ہے اس کی لمٹ کیا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بکس آف اکاؤنٹس کیا مینٹین کر رہے ہیں، کیا مینٹین کرنا ہے بکس آف اکاؤنٹس. یہ بہت اہم ہے.
چونکہ این جی او پہ انکم ٹیکس کی نظر ہے. جو انسٹیٹیوشنز اگر ڈاکومنٹس مینٹین نہیں کریں گے صحیح طریقے سے، آنے والے کچھ سالوں میں ان کے لیے بہت پریشانی ہو جائے گی. اور ڈاکومنٹس کیا ہے؟ بہت سمپل ہے. جو پیسے آتے ہیں اس کا پروف یعنی رسید کٹی ہوئی ہونی چاہیے. عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جو رسید چھپتی ہے تو اوپر میں تو پورا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کی جو ڈپلیکیٹ کاپی ہوتی ہے پلین ہوتی ہے، تو وہ غلط ہے. ڈپلیکیٹ کاپی پہ بھی کمپلیٹ ڈیٹیل ہونا چاہیے ویسے ہی جیسے اوریجنل کاپی پہ ہوتی ہے. کلر اس کا چینج کر دینا چاہیے. اگر اوریجنل کاپی کا کلر ریڈ ہے تو ڈپلیکیٹ کاپی کا کلر وائٹ، بلیک یا گرین یا دوسرے کلر میں کر دینا چاہیے، لیکن ڈیٹیل مکمل ہو. تو یہ رسید رہنی چاہیے. اور خرچے کا جو ہے اس کو کہتے ہیں واؤچر. کوئی بھی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں، خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سلپ ملتا ہے، بل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اس بل کو رکھنا بہت ضروری ہے حفاظت سے. دو طرح کا ہے. اگر آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں ود ان لمٹ تو اس کا بھی ملتا ہے، اس کو بھی ڈیٹیل میں لکھنا ہے. اگر اکاؤنٹ کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی ڈیٹیل لکھنا ہے. تو یہ واؤچر تیار کرنا ہے جو ایکسٹرنل ہے، یعنی جو باہر سے سامان خرید کر کے لاتے ہیں اس کے لیے. اور جو سیلری وغیرہ دیتے ہیں ٹیچرز کو، ان کے لیے ایک رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے اور ان کا اٹینڈنس بھی مینٹین ہوتا ہے. تو اس کو اٹینڈنس کو بھی مینٹین کرنا ہے اور رجسٹر کو بھی مینٹین کرنا ہے سیلری کے لیے. کبھی کبھی کیش ایکسپنسز کرتے ہیں 5,000 سے اوپر، جو لمٹ تو 10,000 تک کی ہے، تو اس میں ریونیو اسٹیمپ 1 روپے کا 60 کر کے سائن کرانا ضروری ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیں. اب یہ بات یہ آتی ہے کہ ایک ای ایس آئی ہے، اسٹیٹ امپلائی اسٹیٹ انشورنس کا ایک ایکٹ ہے اور ایک پروویڈنٹ فنڈ کا ایکٹ ہے. تو ای ایس آئی کی جو لمٹ ہے وہ امپلائی اگر کسی انسٹیٹیوشن میں 10 ہو جاتے ہیں تو ای ایس آئی کا رجسٹریشن لینا ہوگا. اگر امپلائی 20 ہو جاتے ہیں تو پروویڈنٹ فنڈ کا بھی رجسٹریشن لینا ہوگا. چونکہ آج کے ڈیٹ میں ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہے. ای ایس آئی والے بھی نوٹس دے رہے ہیں گھوم کر کے اور پروویڈنٹ فنڈ والے بھی نوٹس دے رہے ہیں. بہت تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے، سروے کر رہے ہیں وہ لوگ. تو آپ اگر اپنے یہاں امپلائی کا رجسٹر مینٹین کرتے ہیں اور اگر ان کی تعداد 10 سے زیادہ ہے، 10 یا اس سے زیادہ ہے، تو آپ کو ای ایس آئی میں رجسٹریشن کرانا ہوگا. تو بہت سے لوگ اس کے لیے کچھ سولوشن نکالتے ہیں. سولوشن یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو ٹیچر پڑھانے آتے ہیں، کچھ جو اساتذہ آتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ کچھ وقفے کے لیے آتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں، جن کو گیسٹ فیکلٹی کہتے ہیں. یعنی ان کو بلایا، انہوں نے تعلیم دیا، ان کا جو ان کی جو اجرت ہوئی اس کو دے دیا، ان کو سائن کرا لیا، یہ کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ امپلائی کی کیٹیگری میں نہیں ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہے نمبر آف امپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کو آپ کانٹریکچوئل بیسس پہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کے امپلائی نہیں ہیں، وہ کانٹریکچوئل بیسس پہ آئے کام کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ابھی بہت زیادہ کانٹریکچوئل بیسس پہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. تو آپ بھی کر سکتے ہیں کانٹریکچوئل بیسس پہ اپوائنٹمنٹ. اب کانٹریکچوئل بیسس پہ اپوائنٹمنٹ کرنے میں کئی چیز کا فائدہ ہے. ایک چیز صرف یہ ہے کہ ٹیکس کا ڈیڈکشن کرنا ہوگا 2%. جو بھی سیلری دے رہے ہیں اس کا 2% ٹیکس کا ڈیڈکشن کرنا ہوگا. تو یہ کانٹریکچوئل بیسس بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تاکہ اس لیے کہ پی ایف اور ای ایس آئی کے جھنجھٹ سے آپ بچ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، تیاری کرنی ہوگی صحیح سے. تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ بکس آف اکاؤنٹس کیا مینٹین کریں. 3 چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انکم کا پروف ہے وہ مینٹین کرنا ہے، جو واؤچر ہے ایکسپنسز کا پروف ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، اور سیلری رجسٹر. اس کے علاوہ جو کیش بک ہوتا ہے آمدنی اور خرچ کا رجسٹر اس کو مینٹین کرنا ہے. کیش بک سے ایک لیجر تیار ہوتا ہے اور پھر ایک جرنل بک تیار ہوتا ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. آپ کے یہاں فکسڈ ایسیٹس ہے. فکسڈ ایسیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لینڈ، بلڈنگ، کمپیوٹر اور واٹر فلٹر
اس طرح کی چیزیں یعنی جو استعمال میں رہتی ہیں کافی دنوں تک, ان کو فکسڈ ایسٹس کہتے ہیں. تو ان کا ایک الگ سے رجسٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کی آئیڈینٹی برقرار رہے. تو یہ رجسٹر مینٹین کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی پروجیکٹ لے رہے ہیں یعنی کہیں سے کوئی فنڈ مل گیا اور اس کو الگ سے خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے الگ بکس مینٹین کرنا ہوگا, ریکارڈز الگ مینٹین کرنا ہوگا. اگر کسی این جی او کے پاس مدرسہ ہے تو این جی او کا ریکارڈ الگ مینٹین ہوگا ٹرسٹ کا, اور مدرسے کا ریکارڈ الگ مینٹین ہوگا. اور کسی این جی او کے پاس اگر یہ ہے ڈسپنسری ہے میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے تو اس کا ریکارڈز الگ مینٹین ہوگا. کسی این جی او کے پاس اگر اسکول بھی ہے تو اس کا ریکارڈز الگ مینٹین ہوگا. یعنی جو بھی انسٹیٹیوشنز ایک ٹرسٹ کے دائرے میں ہے ان کا ریکارڈز الگ الگ مینٹین ہوگا سب کا. تو یہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اصل میں کیا ہے کہ پہلے انکم ٹیکس ایکٹ میں این جی او کے لیے کیا بکس مینٹین کرنا ہے یہ واضح طور پہ لکھا نہیں تھا, اور اب جو ہے وہ 10 اگست 2022 کو جو نوٹیفیکیشن آیا 94/2022 اس میں چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. تو جو میں نے آپ کو بتایا عام طور سے یہی ہے. اگر کسی ٹرسٹ کے پاس ایف سی آر اے کا رجسٹریشن ہے تو اس کے لیے رول ہے کہ بالکل الگ اس کا سب کچھ مینٹین کرنا ہے. اس کو انڈین جو آمد خرچ ہے اس سے اس کو خلط ملت نہیں کرنا ہے. اس کے الگ قانون ہیں. اگر کسی کے پاس ہے ایف سی آر اے کا رجسٹریشن تو ان کو چاہیے کہ اپنے سی اے سے یا کسی سی اے سے کنسلٹ کر لیں کس طرح سے مینٹین کرنا ہے, کیونکہ ایف سی آر اے کا قانون اور زیادہ ٹف ہو گیا ہے. اب جب ٹرسٹ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو ٹرسٹ رجسٹرڈ ہونے کے بعد ایک رجسٹریشن ہوتا ہے درپن کا. درپن کا رجسٹریشن ہوتا ہے منسٹری آف ہوم افیئرس کے نیتی آیوگ کے سائٹ پہ ہوتا ہے. اس کا رجسٹریشن وہ کمپلسری ہے, اس کو کروا لینا چاہیے. آج بینک اکاؤنٹ جب آپ اوپن کرنے جائیں گے تو یہ درپن کے رجسٹریشن کی سرٹیفکیٹ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی کروا لینا چاہیے. اب بات آتی ہے کہ انکم ٹیکس میں رجسٹریشن 12AB اور 80G دو سیکشن ہے, 12AB اور 80G. تو 12AB کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو این جی او ہے ٹرسٹ ہے وہ اگر اس کو رجسٹریشن لیتا ہے تو اس کو انکم ٹیکس نہیں لگے گا. اور 80G کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے ڈونیشن دیا اس کو فائدہ ہوگا, لیکن وہ آج کے ڈیٹ میں صحیح نہیں ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ویسے بھی ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو 80G کا رجسٹریشن نہیں لینا چاہیے اور ملتا بھی نہیں ہے قانون کے حساب سے. تو 80G کا رجسٹریشن ضروری نہیں, لیکن ایسا این جی او جو کئی کام کر رہے ہیں یعنی فلاح کا کام بھی کر رہے ہیں اور ایجوکیشن کا کام بھی کر رہے ہیں ان کو 12AB کا رجسٹریشن لینا ضروری ہے. لیکن ایسا این جی او صرف وہ ایجوکیشن کا کام کر رہا ہے یعنی صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اس کے پاس ہے, کوئی اور فلاحی کام نہیں ہے, جیسے باڑھ راحت میں کام کر لیا, کہیں اور زلزلہ آ گیا تو کام کیا, یہ سب کوئی کام نہیں ہے, صرف مدرسہ اسکول چلاتے ہیں. تو ان کو 12AB میں رجسٹریشن اس وقت تک لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ ان کی ٹوٹل آمدنی ٹوٹل ڈونیشن 5 کروڑ تک ہے. یہ ایک فائدہ ہے. لیکن یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ جو این جی او ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ صرف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, کوئی فلاحی کام اس میں نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ بات میں نے آپ کو بتائی جو میرے حساب سے مکمل ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہوگا تو آپ سوال دیں گے تو میں پھر اس کا جواب انشاءاللہ دوں گا.